ہمیں جوائن کیا ہے سجاد میر صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سجاد میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے نیوز ون کے لیے وقت نکالا۔ فیصلہ محفوظ کر لیا کیا ہے سماعت کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ آرٹیکل 63A کے تحت ہی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب تک کی سماعت کے حوالے سے آپ نے کیا سمجھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگر تو ایک یہ عام عدالت ہوتی جس طرح کی عدالتیں ہوا کرتی ہیں تو کبھی کبھی عدالتیں یہ کرتی ہیں کہ ایک تاثر دے کر فیصلہ دوسرا سنا دیا کرتی ہیں، خاص طور پہ جب سیاسی گرما گرمی سخت ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے دن کہہ دیں کہ عادی نظر میں حمزہ نواز شریف جو ہے، حمزہ شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ سجاد میر صاحب سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور فیصلے کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ طے ہو چکا ہے، اب مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی آرٹیکل 63A کی تشریح کی کوشش کی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر رہے تھے سجاد میر صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بار پھر سے سجاد میر صاحب جی کہیے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی صورت میں عام طور پر یہ ہوا کرتا ہے کہ عدالتیں ریمارکس کچھ دیتی ہیں اور فیصلہ کچھ سنا دیتی ہیں۔ عام طور پر عدالتوں میں یہ رویہ بھی رہا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی مطمئن کر سکیں اور ان کی تسلی کر سکیں۔ انہوں نے ان کی بات کو سنا اور جہاں خاص طور پر جیسی سیاسی صورتحال ہے اس میں تصور کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ذرا خاموش کرنے کے لیے وہ یہ کہہ دیں کہ بادی نظر میں حمزہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور آخر میں دوسرا فیصلہ سنا دیں۔ لیکن اس بینچ کے بارے میں تو یہ طے کر دیا گیا ہے خاص طور پر حکومتی اتحاد نے کہ اس نے فیصلہ کو خلاف دینا ہے اور ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ کبھی نہیں ہوا کہ چیف جسٹس کے بارے میں، سپریم کورٹ کے دوسرے ججوں کے بارے میں اس قسم کا پروپیگنڈا آیا ہو اور کیا گیا ہو جیسا کہ اس بینچ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس بینچ کو تو باقاعدہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ نون لیگ کے خلاف ہے بلکہ اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے پی ٹی آئی شاید میں ہے۔ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ ثاقب نثار کو وہ لے کر آئے تھے تو یہاں وہ آگے سے سینے ہو گئے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ان کے قریب ہیں، نکلے وہ الٹ۔ اب عمر عطا بدیال کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ ان کی سمدھی اور سمدن فلاں فلاں ہے جو مسلم لیگ نون میں ہے اور یہ بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے گویا یہ آئیں گے، لیکن اب ان کا رشتہ جو ہے داماد کے حوالے سے نکال دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور اس کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو ان تمام تجزیوں سے ہم کچھ نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ عدالت نے جو فیصلہ دینا ہے وہ تو دینا ہے، لیکن عدالت جو ہے اس میں خاصی میں بدنام تو نہیں کہتا ہوئی ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کے وقار میں کمی آئی ہے اور یہ کوئی اچھا پاکستان کی نشانی نہیں ہے۔ فیصلہ کوئی بھی آ جائے، حمزہ بن جائیں، وہ بن جائیں، کیا نام ہے اس کا، پرویز الہی، اسے پنجاب کی سیاست پہ اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر حمزہ بھی بن جائیں گے تو ان کو چلنے نہیں دیا جائے گا، پرویز الہی بن جائیں گے تو وہ چل نہیں پائیں گے، اور آنے والے دنوں میں اگر قوم وفاق میں الیکشن بھی ہو جائیں تو بھی ان الیکشن کے نتیجے کے طور پر مجھے تو کوئی نتیجہ فوری طور پر نکلتا دکھائی نہیں دیتا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ ہمیں لگانا نہیں ہے، اس کی ہمیں اس وقت قیمت جو ہے وہ چکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا، کون جیتے گا، کون ہارے گا، جیتنے والا ڈیلیور کر پائے گا جہاں وہ کچھ آؤٹ آف اپنی حدوں سے باہر نکل کر ایکٹ کرنا شروع کر دے گا، جہاں ہارنے والا جو ہے وہ تسلیم کر لے گا، کیا طاقت ہوگی، یہاں تو پتہ نہیں چلتا۔ 2 مہینے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ جو 3 مہینے پہلے وہ چھپاتے پھرتے تھے، اب یہ کہ حالات بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ یہ حالات اس طرح سے بدل رہے ہیں اور جو لوگ فرسٹریشن یہ ہو رہی ہے ہمارے صورتحال میں، اللہ ہی ہمیں صحیح راستے پر دکھائے، یہی میں کہہ سکتا ہوں اس سے۔ ٹھیک ہے، سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید حسین صاحب، اینکر پرسن ہیں۔ وحید حسین صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی بھی رائے معلوم کریں گے۔ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، 5:45 پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بدیال کی زیر سربراہی 3 رکنی بینچ نے سماعت کی آج، اور آج صبح سماعت کے آغاز میں ہی ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کے وکیل عرفان قادر اور پیپلز پارٹی
पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को समाअत के बाइकआउट से आगाह कर दिया। इरफान कादिर ने बताया कि फुल कोर्ट के हवाले से फैसले पर नसर सानी अपील दायर करेंगे। इरफान कादिर बाइकआउट करके अदालत से बाहर आ गए, जबकि फारूक एच नाइक का भी कहना था कि उन्हें भी उनके मौकल ने पैरवी न करने की हिदायत की है। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का कहना था कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मज़ीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं। ये ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का बाइकआउट करने वाले थोड़ा दिल बड़ा करें और कार्रवाई सुने। दौरान समाअत चौधरी परवेज इलाही के वकील अली जफर का कहना था कि आइन के मुताबिक वोट देने की हिदायत पार्लिमानी पार्टी देती है, जबकि जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद कराता है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लिमानी जमात अपने तौर पर तो कोई फैसला नहीं करती। उनका ये भी कहना था कि जज का बार बार अपनी राय तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं होती। अली जफर के बाद पीटीआई के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर ने कहा कि उन्हें चौधरी शुजात का खत मौसूल हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चौधरी शुजात के वकील के मुताबिक खत अरकान को भेजा गया। इस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तिफसार किया कि क्या वोटिंग से पहले खत पार्लिमानी पार्टी इजलास में पढ़ा गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस दिलचस्प अंदाज में रिमार्क्स देते हुए बोले कि दूसरा फरीक यहाँ मौजूद है लेकिन कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रहा। इस वक्त उनकी हैसियत ऐसी है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में मुबस्सिर ममालिक की होती है। समाअत के दौरान 2:30 बजे तक वक्फा हुआ, जिसके बाद दोबारा समाअत हुई और अब फैसला महफूज कर लिया है इसी और फैसला 5:45 पर सुनाया जाएगा। अली मुमताज़ एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली मुमताज़, आप क्या देख रहे हैं, क्या मुमकिन फैसला आ सकता है आज की जो समाअत हुई इसके बाद? देखिए, जो मुमकिन फैसला है उस पर पहुंचने से पहले ये देखना है कि तीनों रोज जो समाअत हुई हैं, यानी कि हफ्ते के रोज 23 जुलाई को, फिर उसके बाद 25 को और आज 26 को, तो तीनों रोज जो भी रिमार्क्स आए हैं जज साहिबान की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब की तरफ से, उसमें यही सवाल बार बार पूछा जाता रहा है, रेपिटेशन में पूछा जाता रहा है कि ये बताइए कि जो हमने 17 मई को जो हमने फैसला दिया था उसका हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने ये रूलिंग दी है, तो उसका हवाला देते हुए की है, वो बताइए वो रूलिंग कहाँ है। फिर उसके अलावा सवाल ये था कि क्या पार्लिमानी पार्टी को ये इख्तियार हासिल है कि वो डायरेक्शंस दे सके या पार्टी का जो हेड है वो डिक्टेट करेगा। इसी नुक्ते पर बात होती रही है और इसी नुक्ते पर तमाम वकला ने अपने दलाइल पेश किए। चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से अली जफर साहब ने, और इसी तरह से हमजा शहबाज साहब की तरफ से उनके वकील थे मंसूर अवान साहब, और साथ में इरफान कादिर साहब से डिप्टी स्पीकर की तरफ से। तो अब तक की जो कार्रवाई है और उसमें जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसमें कैटेगोरिकली पहले भी जज साहिबान कह चुके हैं कि जो रूलिंग है वो कॉन्ट्ररी है। ये अल्फाज हैं जज साहिबान से कि कॉन्ट्ररी है उस फैसले के, उसके मुख्तलिफ है, उसके उलट है कि जो हमने फैसला दिया था 17/5 को। तो अब तक की कार्रवाई से तो यही लग रहा है कि फैसला यही होने जा रहा है कि रूलिंग को मुस्तरद करते हुए ये फैसला सुनाया जाएगा कि चूंकि 186 वोट थे, PMLQ के 10 वोट शामिल करके 186 वोट बनते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के, तो चौधरी परवेज इलाही ही वजीर आला पंजाब होंगे और हमजा शहबाज को बतौर वजीर आला जो उनकी महदूद पावर्स थी वो हफ्ते के रोज 23 तारीख की समाअत में जजेस की तरफ से कह दिया गया था कि वो बतौर ट्रस्टी काम कर रहे होंगे और उस तरह से उनके पास वजीर आला की पावर्स नहीं होंगी, ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह वगैरह नहीं कर सकेंगे, तो वो उनसे ओहदा ले लिया जाएगा और वजीर आला पंजाब का हल्फ उठाएंगे चौधरी परवेज इलाही साहब की। अब तक की जो समाअत हुई है उसके मुताबिक उन्होंने बेतहाशा टाइम दिया गया है जज साहिबान की तरफ से। तमाम वकला को बार बार बुलाकर सवाल पूछा जाता रहा है और कहीं कोई भी वकील ये नहीं कह सकता है कि उनको वक्त कम नहीं मिला है या उनके दलाइल सही से सुने नहीं गए हैं। उनको भरपूर टाइम दिया गया है क्योंकि ये फैसला जो आज 5:45 बजे का ऐलान हुआ है कि सुनाया जाएगा, ये कल रात को भी सुनाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन की मजीद समाअत रखी गई और फारूक एच नाइक साहब भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद थे, वहाँ पर हमजा शहबाज के वकील थे मंसूर अवान साहब वो भी मौजूद थे। सिर्फ इरफान कादिर साहब वो वाहिद वकील हैं जिन्होंने इस अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया था और बॉयकॉट करते हुए उन्होंने कहा था कि जो मेरे क्लाइंट हैं डिप्टी स्पीकर साहब, उनकी तरफ से मुझे कहा गया है कि मैं इस कार्रवाई का बॉयकॉट करूँ।
ٹھیک. علی ممتاز، جس طرح سے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا عرفان قادر اور حکومتی اتحادی وکلاء کی جانب سے، یہ بائیکاٹ کرنا فیصلے سے پہلے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے، بوائیکاٹ تبھی کیا گیا ہے کہ جب ان کو صاف واضح نظر آ رہا تھا اور کہیں پر کوئی امید ان کو ایسی نہیں مل رہی تھی، کسی بھی ریمارکس میں کوئی ان کو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں بات جو ہے وہ ہمارے فیور میں جائے گی، یا جج صاحبان کو یہ معاملہ 50-50 لگ رہا ہے اور وہ مزید دلائل سن کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، کیا رولنگ ٹھیک ہے یا رولنگ غلط ہے. ان کو پہلے روز سے ہی عرفان قادر صاحب کو یہ نظر آ رہا تھا. عرفان قادر صاحب کی پہلے روز بھی یہی اپروچ تھی کہ وہ جج صاحبان کے ساتھ بحث کر رہے تھے اور ایسے ایسے دلائل ان کی طرف سے دیے جا رہے تھے جو کہ سمجھ سے باہر تھے، اور اتنے تجربے کار وکیل کو لے کے اگر بات کی جائے تو ان سے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کل بھی انہوں نے دیکھا، آج بھی انہوں نے دیکھا، تو ایک یہ سیاسی بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش ہے کہ جہاں پر یہ بات میں کہا جائے کہ ہمارے ساتھ چونکہ ناانصافی ہوئی اور ہمارے ساتھ جو جج صاحبان کا رویہ ہے وہ نامناسب تھا، تو لہٰذا ہم نے افتری عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ کیا. جبکہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں اس سے پہلے تاریخ میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں پر عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ کیا گیا، اور ایک ایسی کارروائی کہ جہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب بذات خود موجود تھے اور اس 3 ممبر بینچ کی سربراہی کر رہے تھے. اور یہی وہ 3 ممبر بینچ ہے جس میں 2 اور ججز بھی ساتھ میں شامل تھے، جن کی طرف سے وہ 7 اپریل کا فیصلہ کہ جس میں وزیر اعظم تب کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا. تو عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ نامناسب فیصلہ تھا، اور اگر فیصلہ خلاف بھی آ رہا ہے تو ایک فیصلے کے خلاف آنے کے بعد، ایک فیصلے کے سنائے جانے کے بعد اس کے اوپر رائے بھی دی جا سکتی ہے، ریمارک بھی دیے جا سکتے ہیں. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی ٹیلی ویژن پر بہت سے کیسز میں لے کر کوئی بھی رائے دینے سے پہلے، یا کئی ایکسپرٹ، قانونی ایکسپرٹ ہمیں رائے دینے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ معاملہ سب جوڈیس ہے، یعنی کہ عدالت میں ہے اور اس کے اوپر جب تک کوئی فیصلہ آ نہیں جاتا اس پہ رائے نہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ عرفان قادر صاحب کی طرف سے جو ریمارکس ہیں یہ تھرو آؤٹ ہیئرنگ آتے رہے ہیں، اور بیچ میں بوائیکاٹ جب کیا تو بوائیکاٹ کے بعد بھی ان کی رائے آتی رہی. اور یہ جج چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے جج ہوں، اور ساتھ میں فل کورٹ نہ بنانے پر جو بات ہو رہی تھی، وہ ابتدا کو جو مسترد کیا گیا تھا کل رات کو، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنانے کا مقصد صرف ایک نظر آتا ہے اور وجہ ایک نظر آتی ہے کہ معاملے کو ڈیلے کیا جائے، یعنی کہ تاخیر حربے کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کلیئر ہے. عرفان قادر اور دیگر حکومتی وکلاء کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی یہاں پر دال نہیں گلے گی، بات نہیں بنے گی، تو ان کے لیے ایک سیاسی بیانیہ بھی بلڈ کرنا ضروری تھا. لہٰذا انہوں نے عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ کر لیا، اور یہاں پر جج صاحبان نے ہر چیز کا بغور جائزہ لیا ہے. یہاں تک کہ کہا کہ جس پارٹی صدر کی اہمیت کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ تھا، تو اس فل کورٹ میں 17 ججز تھے، اور 17 میں سے 8 نے جو ہے یہ پارٹی ہیڈ کے حق میں اپنے فیصلہ دیا تھا. تو وہ اکثریتی رائے نہیں ہے. اکثریتی رائے تب ہونی ہے کہ اگر 9 ججز نے اس بات کے حق میں فیصلہ دیا ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ سپریم ہے اور اس کے فیصلے پر عمل ہونا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر فیصلہ کوئی ایسا آ جائے کہ جس میں پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے، یا ایسا فیصلہ آ جائے جو 50-50 فیصلہ ہو، تو وہ بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ سا ہوگا. ورنہ اب تک کی کارروائی بڑے واضح بتا علی رہی ہے ممتاز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے مزید بھی بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے وحید حسین صاحب نے، اینکر پرسن ہے. وحید صاحب، فیصلہ جو بھی آئے، وزیر اعلیٰ چاہے حمزہ شہباز ہوں یا پرویز الہی ہوں، اس وقت جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی بحران ہے. سیاست اور ریاست کے بیچ میں توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شراکت داروں کو کیا فیصلے کرنے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس طرح کی سیاسی عدم استحکام کا جو براہ راست جس پر اثر پڑ رہا ہے وہ عوام ہے. عوام پس رہے ہیں اس سب میں، معیشت تباہ ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وحید حسین صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اہم سماعت ہوئی آج، اور یہ فیصلہ 5:45 پر سنا جائے گا. دلچسپ سماعت رہی، اور اس سماعت کے دوران چیف جسٹس کی جانب سے بھی دلچسپ انداز میں یہ ریمارکس دیے گئے کہ دوسرا فریق یہاں پر موجود تو ہے لیکن کارروائی میں حصہ نہیں لے رہا. اس وقت ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے اقوام متحدہ میں مبصر ممالک کی ہوتی ہے. سماعت کے دوران دن 2:30 بجے تک وقفہ ہوا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ 3 ماہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ زیر بحث تھا. قافلے کے تمام ارکان کو علم تھا کہ اس کو ووٹ دینا ہے. وحید حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟
वहीद साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम समात का अहवाल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला आज शाम 5:45 पर सुनाया जाएगा। आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन पार्टी सरबराही लेगा, जबकि पार्टी सरबराह मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन भी भेजता है। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि फरीक दिफा का कहना है कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी को कंट्रोल करता है। जस्टिस एजाज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वाज़ेह है, अगर किसी मेंबर को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं देना तो इस्तीफा देकर दोबारा आ जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इख्तियारात पार्टी हेड के जरिए ही मुंतकिल होते हैं। कोई शुबा नहीं कि पार्टी सरबराह का अहम किरदार है, ताहम वोटिंग के लिए हिदायत पार्लिमानी पार्टी हेड ही देता है। इसके बाद अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि कुछ देर के लिए उठेंगे, 5:45 पर दोबारा फैसला सुनाएंगे। गुज़िश्ता रोज के फैसले के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान किया था और आज की सारी समाअत में अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने।